والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا جد له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيقنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما كان لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم قال تعالى في موضع آخر ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ سبحانہ و تعالی کا بے انتہا شکر اور فضل اور کرم ہے کہ مالک لم یزل رب ارض و سماوات نے رمضان المبارک کی یہ خوبصورت گھڑیاں اور لمحات ہمیں عطا کیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر
کافی دل خراش واقعات بھی پیش آئے ہیں، جیسے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا امتحان جنگ بدر کی صورت میں اسی ماہ مبارک کے اندر پیش آیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی ماہ مبارک میں اس دنیا سے آپ نے رحلت فرمائی۔ حضرت امیر المومنین داماد رسول شوہر بطول حسنین کریمین کے ابا جان بنو ہاشم کے چشم و چراغ اسد اللہ الغالب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو اسی ماہ مبارک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور واقعات کا تذکرہ قرآن و سنت کے اندر عبرت کے لیے ہے، کچھ چیزیں بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، مخلوق کو کسی کام کے کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے اور کسی کام سے روکنے کے لیے، کسی کی مقام، عزت، عظمت، منقبت کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ ان کی حجب سے، نفرت سے، عداوت سے، دشمنی سے، مخالفت سے، بغاوت سے بچا جا سکے۔ ایسی بہت ساری عبرتیں قرآن مجید کے اندر وقتاً فوقتاً جا بجا ذکر کی گئی ہیں، اور مسلمان قرآن مجید کو پڑھ کر ان عبرتوں کو دیکھ کر ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے ایمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ایمانوں کو بچاتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین کرام، واقعات بہت زیادہ ہیں اور وقت انتہائی مختصر ہے۔ یقیناً ہر واقعے کا احاطہ 1 گھنٹے کے بیان میں نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا آپ حضرات کے سامنے ان ہر 3 موضوعات، ہر 3 واقعات میں سے پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگتے ہوئے کہ مالک لم یزل اس مختصر سے وقت میں صحیح صحیح، حق حق اور سچ سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ آمین بولیں گے تو کیا پتہ قبول ہو جائے، آپ کی آمین میرے حق میں قبول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ جنگ بدر ہے، اور بدری صحابہ جو ہے ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کسی کی کوئی ایسی خطا بھی آ گئی
اور وہ بدری صحابی تھا، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ بدری ہے، یہ بدری صحابی ہے، اس کو اللہ نے بخشا ہوا ہے، یہ وہ معرکہ ہے جو حق اور باطل کا ہے، اور جس معرکے کے وقت میں اللہ کے رسول نے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے یہ عرض کیا کہ باری تعالیٰ میرے پاس جو پونجی تھی، جو مال تھا تیرے دین کے لیے، جو متاع تھی میرے پاس، وہ لا کے میں نے تیرے سامنے تیرے دشمن کے ساتھ ٹکرا دیا ہے۔ یا اللہ، یہ جو لوگ آج 313 کی تعداد کے اندر اپنے مد مقابل جو 1000 کی تعداد میں ہے، ان سے جو برسر پیکار ہو گئے ہیں، لڑ گئے ہیں، بھڑ گئے ہیں، وہ صرف تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، صرف تجھی کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں، صرف تجھی کو اپنا رازق، تجھی کو اپنا کل کائنات مانتے ہیں۔ یا اللہ، میں نے ساری متاع، ساری محنت لا کے آپ کے دشمن کے ساتھ ٹکرا دی ہے، اے اللہ یہ 313 نہیں، یا اللہ یہ 313 نہیں، یہ تیرا پیغام ہے، یہ 313 نہیں، یہ تیری دعوت ہے، یہ 313 نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ میں نے ان کو تیرے لیے تیار کیا ہے، اگر آج یہ ختم ہو گئے دشمن کی کثرت کی وجہ سے، اگر آج یہ مٹا دیے گئے دشمن کی کثرت کی وجہ سے، تو اے اللہ پھر اس کائنات میں تیرا نام لینے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے جن کو اپنی کل دعوت کہا ہے، اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے جن کو کل کائنات کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی تعداد کو اللہ رب العزت کی جماعت کا حاصل کہا ہے، جن کے بلبوتے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ مٹ گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کون ہیں؟ وہ بدری صحابہ ہیں، 313 صحابہ ہیں۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے جب ان کے لیے یہ دعا کی تو اللہ رب العزت کی نصرت آتی ہے، مدد آتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ تلوار ہم نہیں کوئی اور چلا رہا ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم تلوار ابھی چلائے بھی نہیں ہوتے اور دشمن کی گردن وہاں پڑی ہوتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں اللہ کی مدد کو، اس کی نصرت کو۔ فرمایا یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے لیے رسول فرما رہے ہیں اے اللہ میری کل متاع یہی ہے، اور جس کو رسول کل متاع کہہ رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر کے پاک صحابہ۔ یہ وہ بدری صحابہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ کل متاع کہہ رہے ہیں، اور جن کی مدد اللہ رب العزت کرتے ہیں، اور جن کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے، جن کے گناہوں کو معاف کر دیا، بخش دیا ہے۔ اور یہ بدر معرکہ جو تھا یہ ایسے عام معرکہ نہیں تھا، انتہائی تکلیف دہ معرکہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اندر صحابی رسول باپ ہے تو کفار کی جماعت کے اندر لڑنے والا بیٹا ہے۔ یہ مقابلہ باپ اور بیٹے کا تھا۔ یہاں مقابلہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ماموں کے ساتھ، یہاں مقابلہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹے کے ساتھ، یہاں مقابلہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے سگے بھائی کے ساتھ، یہاں مقابلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا عباس کے ساتھ، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ مقابلہ تھا اپنے عباس چچا کے ساتھ، حضرت عمر کا اپنے ماموں کے ساتھ، ابو بکر کا اپنے بیٹے کے ساتھ، حضرت علی کا اپنے سگے بھائی کے ساتھ، اور ایک بھی بھائی نہیں، 2 سگے بھائیوں کے ساتھ مقابلہ تھا حضرت علی کا۔ یہ ایمان اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی منشا سے ملتا ہے۔
اس میں خاندانوں کو دخل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب کفر پر کیوں مرا؟ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہو علی کا باپ اور وہ اس میں ایمان نہ ہو، ایمان نہ لائے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انک لا تہدی من احببت، اللہ کا قرآن کہتا ہے آپ جس کو محبوب رکھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام بھی لے کر آئے۔ آپ ہدایت نہیں دے سکتے ان کو جن کو آپ محبوب رکھتے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو یہ معرکہ جو تھا یہ حق اور باطل کا تو تھا ہی، یہ تو رشتہ داروں کا معرکہ بھی تھا۔ یہاں اسلام اور کفر کا یوں پتہ لگنا تھا کہ ایک طرف لڑنے والے ابو بکر صدیق ہیں، ایک طرف لڑنے والا ان کا سگا بیٹا ہے، وہ مشرک ہے، ادھر لڑنے والے عمر بن خطاب ہیں، ادھر سے مقابلے کے اندر آنے والا عمر کا سگا چاچا ہے، ادھر لڑنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور وہاں مقابلے میں حضرت عباس ہیں جو آپ کے چچا ہیں۔ یہاں سے حضرت علی ہیں تو مقابلے میں حضرت عقیل ہیں، ابو طالب ہیں، طالب اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا بھائی جو کفر پہ مرا ہے، اسی شرک کی حالت میں مرا ہے، وہ ایمان بھی نہیں لایا۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر ایمان لے آئے۔ تو یہ ایسا دردناک قسم کا معرکہ تھا کہ جس میں لڑنے والے سارے آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، سارے رشتہ دار۔ کیا معرکہ ہے! اور ہوا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہ کی نصرت آئی، اور مسلمان 313 کی تعداد کے اندر بدر کے معرکے کو فتح کر لیتے ہیں، اور کفار 1000 ہونے کے باوجود وہاں سے دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو غنیمت میں کافی کچھ ہاتھ آیا، اور ساتھ ہی 70 لوگ قیدی بنا کے ساتھ لے گئے مسلمان۔ ان قیدیوں میں حضرت عباس بھی ہیں، ان قیدیوں کے اندر حضرت عمر کا ماموں بھی ہے، ان قیدیوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھائی حضرت عقیل بھی ہے۔ 70 قیدی ہوئے، 70 مشرکین کو مار دیا گیا، اور مسلمانوں کی طرف سے 13 یا 15 یا 17 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے اس معرکے کے اندر۔ تو یہ وہ معرکہ تھا جو اسلام کا پہلا معرکہ تھا، اور پہلا معرکہ تھا، اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو پیش آیا، اسلام کا پہلا معرکہ۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تقریباً جتنے بھی معرکے ہوئے ہیں وہ اقدامی نہیں تھے، دفاعی تھے۔ جتنے بھی معرکے تھے وہ اقدامی نہیں تھے، خود پیش قدمی نہیں تھی، بلکہ دفاعی تھے۔ یعنی وہ ہمارے اوپر آ رہے ہیں تو پھر دفاع میں لڑنا پڑ رہا ہے، اس طرح تھے یہ۔ شروع کے جتنے بھی آپ دیکھیں گے تو وہ تقریباً دفاعی معرکے تھے۔ آپ بدر دیکھ لیں، کیونکہ بدر بھی وہ آئے ہیں وہاں سے مکہ سے چھوٹ کر۔ خندق کو دیکھیں اسی طرح کا ہے، احد کو دیکھیں وہ آئے ہیں۔ جتنے بھی اس طرح کے غزوات تھے تقریباً ان کی جو بیس تھی وہ مسلمانوں کی طرف سے وہ دفاعی تھی، اقدامی نہیں تھی۔ تو شرارت ہمیشہ کفر کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسلام شروع دن سے اس اعتبار سے جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا تو دفاعی اعتبار سے نظر آئے گا، یہاں دفاع ہی ہوتا رہا ہے۔ لیکن ایمانوں کا امتحان کیسا ہے، یہ قابل غور بات ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قیدی جو آ گئے تو صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ
ہر شخص کو اس کا رشتہ دار دے دیا جائے، جتنے بھی صحابہ ہیں ان کو ان کے رشتہ دار دے دیے جائیں اور ان سے کہا جائے کہ مار دو اس کو۔ اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ بڑی سخت بات ہے، یہ بات منافق آدمی نہیں کر سکتا، یہ ایمان میں کامل آدمی کر سکتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا میرے ماموں کو میرے ہاتھ میں دو جو آپ کے مقابلے میں اترا ہے، اور باقی جتنے قیدی ہیں ان کے رشتہ داروں کو دیکھو اور رشتہ داروں کو دے دو جو صحابہ ہیں، اور ان سے کہو کہ اپنے ان رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو جو رسول اللہ کے مقابلے میں آئے۔ آپ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ بات صحابہ کرام پر گراں ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نبی حکم دے دیں گے تو وہ کریں گے نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رحم دلی کا اور آپ نے کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کیا، اور کئیوں سے دیت لے کے ان کو چھوڑ دیا گیا، آزاد کر دیا گیا، اور مشرکین میں سے جو گرفتار ہو کر آئے دوسرے نمبر پر ان کو اس طور پر رہا کرنے کی بات کی گئی کہ وہ مہاجرین اور انصار میں سے 10 لوگوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے، پڑھنا لکھنا سکھائیں گے 10 لوگوں کو، یعنی ایک بندہ 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے گا تو یہی اس کی دیت ہوگی، اس کو آزاد کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ کئی لوگ ان 70 میں سے وہ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس دینے کو دیت نہیں تھی، اور انہوں نے صحابہ میں مہاجرین اور انصار کو پڑھا لکھا کر اس طور پہ اپنی دیت ادا کی اور وہاں سے آزاد ہوئے۔ اس سے تعلیم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ جس معاشرے کے اندر رہتا ہے اس معاشرے کے علوم کو، بنیادی مبادی علوم کو کم سے کم جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جاننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے جیسا ہی کوئی ڈھونڈیں، نہیں، کسی بھی چیز میں اس کا ماہر دیکھیں کون ماہر ہے اور اس ماہر سے جو ہے علم حاصل کر لیں، چاہے پھر وہ مشرک ہے، چاہے کافر ہے، چاہے جو بھی ہے۔ لیکن دنیاوی علوم میں جس کو عبور ہے اور معاشرے میں وقت کی ضرورت جس علم کی ہے اس کو سیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دشمن سے مقابلہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ بنیادی طور پر اس کے علم کو جانتے ہو، اس وقت کے معاشرتی علم کو آپ جانتے ہو۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ اسلام کی مدد نہیں کر سکتے۔ اور کچھ چیزیں تو اس بدر کے معرکے کے اندر ایسی پیش آئی کہ جہاں سے ایمان چھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں کہ یہ بات کہنے والے ہیں کہ ہر صحابی کو ان کا رشتہ دار حوالے کر دیا جائے۔ اس سے 2 باتیں ہو جائیں گی، ایک تو اس رشتہ دار کا کام تمام ہو جائے گا، دوسرا سب کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام سمجھتے تھے کہ امتحان کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے سچے ہیں۔ آپ سمجھتے تھے کہ امتحان کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب صحیح ہے، جو بھی ایمان لائے ہیں یہ صحیح ہے، اللہ کے پیارے ہیں۔ اسی وقت کے اندر ایک عرصہ گزر گیا اور پھر واقعات بیان ہوتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن اپنے والد سے اسلام لانے کے بعد کہنے لگا کہ ابا جان، بدر کے موقع پر جب جنگ چھڑ گئی تھی
تو 2 مرتبہ آپ میری تلوار کے زد میں آئے، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ 2 بار میری تلوار کی زد میں آپ آئے، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں تیرے باپ کی جان ہے، تو نے 2 بار مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا میں تجھے اللہ کے نبی کا دشمن سمجھ کے تیرا سر اڑا دیتا۔ کیسا ایمان ہے! تو نے تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے میں تیری گردن اڑا دیتا۔ ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ہر رشتہ داری سے بالا تر ہو، ہر عصبیت سے بالا تر ہو، ہر دوستی سے بالا تر ہو، کائنات کی ہر محبت سے بالا تر ہو۔ اور کبھی ہمیں یہ امتحان نظر آتے ہیں انبیاء کی زندگیوں کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی دے کے اللہ سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، امتحان میں پاس ہو رہے ہیں۔ کبھی ہمیں قربانی نظر آ رہی ہے، کس طور پہ، کبھی کس طور پہ، کبھی کس طور پہ۔ یہ تو حق اور باطل کا ایک معرکہ تھا جو بدر کی صورت میں ہمیں روایات، تاریخ، قرآن و سنت کے اندر ملتا ہے۔ دوسرا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رفیقہ حبیبہ حبیب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی رحلت بھی اسی رمضان المبارک کے 17ویں روزے کو آپ کا اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ کئی صحابہ کرام آپ سے حدیث سیکھنے میں آپ کے شاگردوں کی جگہ پر ہے۔ ایک بڑی کثیر تعداد کو پایا گیا ہے جنہوں نے روایت حدیث کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھیں، سب ازواج میں کنواری زوجہ صرف اور صرف عائشہ صدیقہ تھی، باقی ساری کی ساری بیوائیں تھیں، صرف یہ کنواری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یوں فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، عائشہ کے بارے میں تو مجھے نہ پکڑنا، کہ عائشہ سے محبت میری فطرتی ہے، تیری طرف سے ہے، تو نے عطا کی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے عقد میں جو آئی ہیں، تو عقد میں آنے سے پہلے جبرائیل امین علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس ایک کپڑا لے کر آئے جس کے اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عکس تھا، اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے عقد میں آئے گی، آپ کا حرم بنے گی، آپ کا ناموس بنے گی۔ تو گویا کہ یہ عقد جو ہوا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آسمانوں سے حکم آنے کے بعد ہوا ہے۔ عائشہ صدیقہ سے جو آپ نے نکاح کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 4 سے زیادہ نکاحوں پر جو دشمنان اسلام ہیں وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، کیوں کیے؟ اسلام کے پاس اس کی وجہ موجود ہے۔
نبوت کی تخصیص بھی ہے کہ آپ 4 سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ اسلام کے پاس وجہ اسلام ہی ہے، کیونکہ جو علم نبوت ہے وہ 2 قسم پر تقسیم ہے۔ ایک تو باہر لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، صحابہ اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر رہے ہیں۔ ایک علم گھر کا ہے، صحابہ گھر میں تو نہیں ہیں، تو گھر کے علم کے لیے 1-2 عورتیں کافی نہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپ نے اس کثیر تعداد میں جو شادیاں کی ہیں، تو وہ گھر کا علم جو ہے اپنی ان زوجات کو منتقل کیا ہے، جو پھر پوری امت تک پہنچا ہے۔ آج جو دین ہمارے پاس ہے، اس دین کا 1/3 حصہ دین جو ہے اس کو پہنچانے والی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو آیت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے اندر لے لیا علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو، اور ان کے لیے دعا فرمائی، اس روایت کی راویہ کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی تو راویہ ہے۔ اور اگر بغض ہوتا تو اس کو روایت کیوں کرتی؟ اور تعریف اپنے حق میں خود نہیں کی جاتی ہے، اپنے حق میں خود نہیں کی جاتی ہے۔ کبھی کوئی صحابی یہ کہتے ہوئے نہیں ملا آپ کو میں تجھ سے افضل ہوں، میں سب سے افضل ہوں، میں سب سے، نہ اپنے سے دوسروں کو افضل کہتے تھے، اپنے سے دوسروں کو کہتے تھے۔ ہاں، ان کے مقام اور مرتبے کو رسول اللہ نے بیان کیا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ سے 1/3 دین جو ہے وہ مروی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو آپ وہ ہستی ہیں جن کا دفاع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انداز میں کیا کہ اس انداز میں دفاع کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ گرامی قدر سامعین، ایک واقعہ ہے جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے، یعنی بہتان، جھوٹ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب مشرکین کی طرف سے جھوٹ باندھا گیا، کذب باندھا گیا اور تہمت لگائی گئی، تو ماں عائشہ اس سے بے خبر تھی اور روتی رہی۔ 1 مہینے تک تو بیمار تھی۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ کو اس کی خبر پہنچی کہ میرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو آ کر آپ نے رونا شروع کیا، اور اتنی روئی کہ ساری رات آپ روتی رہی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول خبیث نے تہمت لگائی آپ علیہ السلام کی، اس حرم کے اوپر تہمت لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں، غمگین ہیں۔ عائشہ صدیقہ یہ دیکھ کر کے رویہ آپ علیہ السلام کا پہلے جیسا نہیں رہا، تو اجازت طلب کر کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ وہاں جب پہنچی ہیں تو ماں باپ بھی خاموش ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں۔ مہینے بعد جب پتہ چلا تو روتے روتے رات پوری گزر گئی۔
اور اپنی والدہ سے کہا کہ یہ بات تھی تو آپ نے مجھے پہلے بتایا کیوں نہیں کہ میرے بارے میں یوں کہتے ہیں لوگ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی جو جس چیز کی نسبت لوگ ہماری طرف اب کر رہے ہیں کبھی زمانہ جاہلیت میں ہماری طرف ایسی نسبت نہیں ہوئی۔ اب تو ہم رسول اللہ کے حرم میں آ گئے ہیں، اب تو ہم رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی ہماری طرف ایسی نسبت نہیں کی گئی۔ عبداللہ ابن ابی نے یہ بات عام کر دی کہ حضرت صفوان جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کو تہمت کے طور پر شامل کر دیا۔ دوسری رات آئی ہے، ام المومنین رو رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہے، انتہائی تکلیف میں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا۔ ان صحابہ میں ابو بکر صدیق کو چھوڑ کر آپ علیہ السلام نے حضرت عمر، علی، عثمان کو جمع کیا، دیگر بھی 2-4 صحابہ اور بھی تھے، کیا کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورتاً عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا حرم ایسا نہیں ہو سکتا، یہ منافقین کافروں نے جو تکلیف آپ کو پہنچائی ہے ضرور اللہ ان کو پکڑیں گے۔ عمر سے کہا عمر تم بتاؤ، حضرت عمر نے بڑی کمال بات کہی اور آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ کے حکم سے کیا تھا؟ ایک جملہ کا اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کے حکم سے؟ عمر اللہ کا حکم تھا۔ یا رسول اللہ وہ رب جس نے آج تک ایک گندی مکھی کو یہ جرت نہیں دی کہ وہ آپ کے بدن پر بیٹھ سکے، وہ رب آپ کے حرم میں آپ کے ناموس اور آپ کی عزت کے لیے ایسی عورت کو لائے گا جو داغدار ہو۔ عمر نہیں مان سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھا۔ دیکھیں یہ جو مشاورت تھی، مشورہ دینے والے کے ذہن میں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک وہ حالات کو دیکھ کر پوری نظر باریک بینی سے مشورہ دیتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ محبت کی وجہ سے جو مشورہ طلب کر رہا ہے اس کی محبت کی وجہ سے اس کی تکلیف کو ختم کرنے کو سوچتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا کہ جس بات پر جن کو لے کر لوگ آپ پر آپ کے حرم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ ان کو اگر چھوڑ دیں آپ کے لیے اور بھی بہت ہے۔ یہ مشورہ انہوں نے اس لیے دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، آپ کو غم میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی الیاذ باللہ ان منافقین کے ساتھ شامل تھے، نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر کوئی شک نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن مشورہ تھا تو یہ دے دیا۔ لیکن آگے بھی تو غیرتی عورت تھی، غیرتی ماں ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے نہیں ہوتا کہ دین میں اس کا کیا مقام ہے اور اس کا کیا مقام ہے، اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بات میں مجھے بری کیا ہے اس بات میں میرے بارے میں کسی نے یہ مشورہ کیوں دیا۔ ساری زندگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کبھی زبان پہ نہیں لایا کہ میرے بارے میں یہ مشورہ کیوں دیا نبی کو، ان کا حق ہے، نہیں لایا تو نہیں لا سکتی، کیوں دیا اس طرح کا مشورہ؟ حضرت عمر بھی تو تھے، اس طرح کا مشورہ کیوں دیا؟ بہرحال
جب وہاں سے آپ علیہ السلام، دوسرا مشورہ یہ تھا کہ ان کی جو لونڈی ہیں ان سے پوچھ لیجئے، غالباً بریدہ نام تھا، ان کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کون ہوں، تم مجھے اللہ کا رسول مانتی ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتی ہوں، میں تم سے کچھ پوچھوں گا، جھوٹ مت بولنا، تم جھوٹ بولو گی تو اللہ وحی کے ذریعے مجھے بتا دے گا۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ عائشہ کو کیسا پایا؟ یا رسول اللہ، نیک و کار پایا۔ پھر پوچھتا ہوں، عائشہ کو تم نے کبھی بھی کسی بھی عیب کے اندر تمہیں شک بھی پڑا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا میں نے عائشہ صدیقہ جیسی پاک دامن کوئی عورت نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کے طور پہ، کمزوری کے طور پہ صرف کیا کہا ہاں یہ بات ہے کہ آٹا گوندتے گوندتے تھک جاتی ہیں تو جا کے سو جاتی ہیں، آٹا گوندتے گوندتے تھک جاتی ہیں تو جا کے سو جاتی ہیں، اور بکری کا بچہ آتا ہے وہ آٹا کھا جاتا ہے۔ بس یہ غفلت میں نے دیکھی ہے، آٹے میں، گھر کے کام میں یہ غفلت دیکھی، عائشہ میں نے اور کوئی عیب نہیں دیکھا یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے، آئے مسجد نبوی میں ممبر پہ کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حرم کو یہ باتیں کر کے جو لوگ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں اور جس کا نام لے کے تکلیف پہنچا رہے ہیں وہ بدری صحابی ہے، یاد رکھو اللہ تم سے پوچھے گا۔ صحابہ میں سے، انصار میں سے سعد بن عبادہ اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کون ہے جو آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے؟ ہمیں نام بتائیں۔ وہ کسی بھی قبیلے سے ہوگا، مدینہ کے کسی بھی قبیلے سے ہو، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس کے سر اتارنے میں ہم دریغ بھی نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو اس بات، پریشانی میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں اب یہاں جو تعلق ہے یہ میاں اور بیوی کا ہے، شوہر اور بیوی کا ہے۔ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، اپنے سسرال آئے اور آ کر عائشہ صدیقہ کے پاس جا کے بیٹھے۔ یہ پہلا موقع تھا اتنے عرصے میں جب رسول اللہ عائشہ سے بات کر رہے ہیں، پہلا موقع تھا۔ مہینہ بیماری میں گزرا، باقی روتے روتے گزر رہے ہیں، اب یہ چوتھا پانچواں دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تو تمہارے اندر کوئی ایسی خطا ہے تو تم اللہ سے توبہ کر لو، اور اگر نہیں ہے تو پھر انتظار کرو۔ اگر کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے تو توبہ ہے، تم اللہ سے توبہ کرو۔ اب دیکھو نا، عائشہ صدیقہ نے اپنے والد کو دیکھا ایسے، اور اپنے والد کو ایسے دیکھ کے کہا ابا جان جواب دینا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، جواب دینا۔ تو ابو بکر صدیق سر جھکا گئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹی میں کیا جواب دوں۔ پھر اپنی ماں کو دیکھا، امی آپ جواب دینا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ علیہ السلام۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہاں نبوت اور امتی نہیں تھا، اس وقت کا جو تعلق تھا، یہ جو گفتگو تھی یہ میاں اور بیوی کی تھی۔ اپنی ماں سے کہا آپ دیکھیں نا کیا کہہ رہے ہیں، پوچھیں نا آپ۔ انہوں نے بھی سر جھکا لیا، کہا بیٹی میں کیا پوچھوں، نبی سے کون پوچھے۔ جب عائشہ صدیقہ نے دیکھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، پوچھ بھی نہیں سکتا، تو وہ پھر گویا ہوئی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے
عائشہ صدیقہ کو نبی کے حرم میں لایا تھا نا، وہ ذہین عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر قرآن پڑھ کر اپنی برات کے اندر دلیل کے طور پر پیش کر کے کہتی ہیں کہ اگرچہ جس چیز کا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن اس بات کو میرے اور اللہ کے سوا تو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں بالکل بے قصور ہوں، اور جس بات کے متعلق مجھ سے بار بار استفسار کیا جا رہا ہے میں اس بات کو سوچ تصور بھی نہیں کر سکتی، میں اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن باوجود اس کے اگر میں آپ سے کہوں بھی، آپ سب سے کہوں بھی کہ میں اس سے بری الذمہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن لوگوں کی باتیں اتنی ہو گئی ہیں، انہوں نے شوشے اتنے چھوڑ دیے ہیں، میں جانتی ہوں میری بات پر یقین نہیں کیا جائے گا، لہٰذا نہ تو میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے کچھ کیا، نہ میں یہ کہتی کچھ نہیں کیا، میں اپنی صفائی کے اندر سوائے اس جملے کے اور کچھ بھی نہیں کہتی جو جملہ اس وقت میں عائشہ صدیقہ سے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا تو انہوں نے کہا اس وقت میں وہی کہنا چاہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ فصبر جمیل، فصبر جمیل، فصبر جمیل واللہ المستعان، واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ سے میں صبر جمیل کرتا ہوں۔ عائشہ بھی کہتی ہیں میں صبر جمیل کرتی ہوں، کس بات پر؟ اور اس بات پر صبر جمیل کرتے ہوئے اللہ کو اپنا مددگار جانتے ہوئے اس چیز میں جس چیز کے ساتھ تم مجھے متصف کر رہے ہو، مجھے باندھ رہے ہو، میں اللہ کو اپنا مددگار سمجھتی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد عائشہ صدیقہ رونے لگی اور اپنے سر کو اس تکیے کے اوپر رکھ کے زاروں قطار رونے لگی، زاروں قطار رونے لگی۔ یہ رونا عائشہ کا اللہ رب العزت کو بھا گیا، اور اللہ رب العزت نے اسی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع کر دیا۔ سردی کا وقت تھا، سردی کے دن تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینہ شروع ہوا۔ ام المومنین عائشہ نے دیکھا اور وہ سمجھ گئی کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا ہے، انہوں نے کمبل اٹھا کر آپ کے اوپر ڈالا، لیکن اتنی سردی کے باوجود آپ کی پیشانی پر ایسے پسینہ بہہ رہا ہے اور آیات اتر رہی ہیں، وحی کا نزول ہو رہا ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے، وحی کا نزول ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو دیکھ کر مسکرائے، اور مسکرا کر آپ علیہ السلام نے کہا عائشہ تیری برات میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، عائشہ تجھے تیری برات کے اندر اللہ نے قرآن اتارا ہے، اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی نبی کا شکریہ ادا کرو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا میں نبی کا کیوں شکریہ ادا کروں؟ مصلی اٹھایا اور ڈال دیا اور اللہ کے حضور رونا شروع کیا کہ اے اللہ، میں تو سمجھی تھی کہ خواب کے اندر تو نبی کو میری برات دکھائے گا، میں تو سمجھی تھی کہ رسول اللہ کو تو کوئی القاء کر کے میری پاک دامنی بتا دے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ میری پاک دامنی میں 18 آیتیں اتار کے قیامت تک تو قرآن بنا دے گا، کہ جب تک قرآن باقی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شان باقی ہے۔ یہ وہ ماں ہے جس کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تمہاری مائیں کہا، تمہاری جو مومن ہیں ان کی مائیں کہا۔ آج بھی دارالامان میں جنم لینے والی غلیظ نسل ٹی ویوں پر بیٹھ کر بڑے جبے کبے پگڑے شگڑے پہن کر اور صحابہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پر بھونکتے ڈھال بناتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حالانکہ حضرت علی بری ہیں، ان چیزوں سے بری ہیں۔ کچھ جھوٹی روایات کا، کچھ کذابوں کی روایتوں کا سہارا لے کر اہل بیت کو ڈھال بنا کر صحابہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن
ایسے لوگوں کو کہتا ہے اور ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ و اہل بیت، صحابہ و اہل بیت، صحابہ و اہل بیت، یہ دونوں ہی ایمان کا حصہ ہے۔ اور اہل بیت یہ کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ اہل بیت ہیں، بس باقی کوئی، یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ جن سے پیدا ہوئے وہ اہل بیت نہیں ہیں، اولاد اہل بیت ہے، ماں اہل بیت نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ جس ماں سے پیدا ہوئے وہ ماں اہل بیت نہیں ہے، بیٹے اہل بیت ہیں، بچیاں اہل بیت ہیں۔ اچھا، اہل بیت میں حضرت فاطمہ ہی ہے، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم، زینب، یہ اہل بیت نہیں ہے؟ تو زمانہ ایسا ہے کہ اس کے اندر دامن کو بچا کر چلنا بہت ضروری ہے، دامن کو سنبھال کر چلنا بہت ضروری ہے۔